السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. یہ معجزہ رسول خدا یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا. مٹھی میں کنکری کو بھی کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھا دیا. راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر. راہ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر. راہ خدا میں دیکھ خدا میں دیکھ خدیجہ نے مال و زر، خدیجہ نے مال و زر. مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا. مکے کے ہر غریب کا چولہا جلا دیا، چولہا جلا دیا. اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو. اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو. اپنے گلے لگا کے اپنے گلے لگا کے نبی نے بلال کو، نبی نے بلال کو. دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا. دنیا سے کالے گورے کا جھگڑا مٹا دیا، جھگڑا مٹا دیا. یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا، خدا نے دکھا دیا. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اس سے پہلے کہ میں مہمان خصوصی کو دعوت دوں، آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات نے اپنے قیمتی وقت کے اندر سے وقت نکال کر یہاں جمع ہوئے اور ہماری دعوت کے اوپر اس پروگرام میں حاضر ہوئے اور لبیک کہہ کر یہاں بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے اور کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں ہمارے مہمان خصوصی
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو ایسی شیریں زبان عطا فرمائی ہے کہ ان کا انداز اور ان کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھے سننے والے کے دل کے اوپر اثر کرتے ہیں اور سیدھے دل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مخلص اور ایسا انداز عطا فرمایا ہے کہ سننے والا سن کر اپنے دل کے اندر اس بات کو اتار لیتا ہے۔ اس سے میری مراد مولانا اسامہ فلاحی استاد حدیث مدرسہ حمیدیہ پانولی کے مایہ ناز استاد حدیث مولانا اسامہ عالمی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے بات سے اپنے کلام سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ اور قریب آؤ اور قریب آؤ، بہت دور بیٹھے ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله
ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی، میری تمہاری بخشش کے لیے میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی. ایک دفعہ حضور کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا رسول مالک کابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تابا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، اللہ پاک جل شانہ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی. خدا بند کریم نے
ایسے فتنے والے دور میں اپنے ذکر خیر کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی آج کی یہ پر نور محفل، آج کا یہ بابرکت اجلاس لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، اور اس پروگرام کی برکت سے اللہ تعالی پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے۔ مسلمانوں، حالات بڑے ہی نازک چل رہے، 56-57 باقاعدہ اسلامی کنٹریز ہے، لیکن پوری دنیا کا تم ریسرچ کرو، جہاں کہیں مسلمان آباد ہے، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے۔ آج حالات اتنے کشیدہ ہے، اور ایسے فتنے، ایسی بدمعاشی اور بدکاری پھیلی ہوئی ہے، جس دور کی نشاندہی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ ہم دائیں بائیں دیکھے، صرف تصویریں ہی تصویریں ہیں، نورانیت، روحانیت، ایمان کا نور اچک لیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی موت دے، مرتے وقت اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی تعظیم اور اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک پاک فرمان آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل قیامت کا دین ہوگا، زمین تانبے کی ہوں گی، سورج 1 میل قریب ہوگا، آج تو بہت دور ہے اور رخ بھی الٹا ہے، قیامت سے پہلے پہلے سورج اتنا قریب آ جائے گا، 1 میل قریب، پوری زمین تانبے کی ہوگی۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، بیوی خاوند سے بھاگیں گی، خاوند بیوی سے بھاگے گا، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا، آواز آئے گی، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز آئے گی، این الملوک، بادشاہ کدھر ہے؟ سارے پسینے میں شرابور ہوں گے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں، اتنا بدبودار پسینہ، ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے، اور اتنا گرم پسینہ ایک قطرہ احد پہاڑ پر ڈال دیا جائے، اس کی حدت، گرمی، حرارت، احد پہاڑ بھی پگھل جائے، اور پسینہ ساتھ ساتھ چلے گا، اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا، کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا گردن تک، کوئی پورا پسینے میں شرابور ہے۔ ایسی نفسا نفسی والے عالم میں، ایسے پرخطر ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 7 خوش نصیب اشخاص کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وہ 7 قسم کے لوگ گنوائے۔ پہلا آدمی، امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، جو امور سلطنت کو انصاف کے ساتھ انجام دیتا ہو۔ کسی بزرگ کا قول ہے، قوائم الدنیا 4، دنیا کا نظام 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے، یہ چاند کی ٹھنڈک، یہ سورج کی شعاعیں،
یہ تاروں کی جھلملاہٹ، یہ گرتی آبشاریں، یہ لہلہاتے سبزے، یہ رات کا آنا، دین کا آنا، لیل و نہار کی گردش، موسموں کی تبدیلی، یہ سارا نظام کائنات 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے۔ بعدل الامراء، بادشاہوں کے انصاف سے، بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے، بدعاء الفقراء، فقیروں کی دعا سے، بعلم العلماء، اور علماء کے علم سے۔ کسی بزرگ کا قول ہے الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن ملک ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ جس ملک میں، جس بستی میں، جس علاقے میں، جس گھر میں ظلم کا آغاز ہو جائے، بستیاں ویران تباہ برباد ہو جاتی ہے، گھروں کو آگ لگ جاتی ہے۔ بہت بڑے بادشاہ گزرے، اللہ کے ولی بھی تھے، محمود غزنوی 5ویں صدی کے بادشاہ گزرے۔ وہ ایک دفعہ کرسی پر براجمان تھے، ایک عورت آئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا آپ کا بھتیجا رات کو شراب کے نشے میں آتا ہے، میری لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے سنا، وہ کنچ کا پیالہ ہاتھ میں تھا، مارے غصے کے سرک گیا، چورا چورا ہو گیا۔ کہاں درباریوں سے اب یہ عورت جب دوبارہ آئے سیدھا میرے دربار میں بھیجنا۔ 2-3 روز کے بعد وہ عورت پھر اپنا شکوہ لے کر آئی، اس نے لب کھولے کہ آپ کا بھتیجا شراب کے نشے میں آیا ہے، میرے گھر ہے، میری لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ یوں ننگی تلوار اٹھائی، کہاں چل، پھر اس سے کہا کہ پہلے گھر جا کے چراغ بجھا دینا۔ وہ عورت پہلے گئی، چراغ بجھایا، محمود غزنوی بعد میں گئے۔ جیسے ہی اس ظالم کو دیکھا، زور سے ماری تلوار، گردن دور جا کے پڑی۔ پھر کہا بتی جلاؤ، پھر کہا الحمدللہ، پھر کہا مجھے پانی دو۔ وہ پانی کے 2 گھونٹ پیے، جب واپسی کا ارادہ کیا تو وہ عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کہا پہلے بتی بجھوائی، پھر بتی جلوائی، پھر کہا الحمدللہ، اب پانی بھی مانگا۔ یہ سارا میرے لیے ایک مہمہ بن گیا ہے، جب تک آپ پردہ نہیں اٹھائیں گے میرا اضطراب، بے چینی ختم نہیں ہوں گی۔ تو محمود غزنوی فرمانے لگے جو راز ہے اسے راز ہی رہنے دو۔ کہا نہیں، اس کی وجہ بتلاؤ۔ کہا جب تو میرے پاس آئی تھی شکایت لے کر کہ آپ کا بھتیجا شراب کے نشے میں آتا ہے، میری لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو بتی اس وجہ سے بجھوائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو مارتے وقت بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے اور میں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں۔ کہا یہ بات ہے، تو پھر الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا سن، جب تو آئی تھی شکایت لے کر، میں نے کہا تھا الہی میرا خون اتنا گندا ہو گیا ہے، غریب بیوہ کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ الحمدللہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، صرف یہ نام استعمال کرتا تھا۔ کہا پھر پانی کیوں مانگا؟ کہا اسے راز رہنے دو۔ کہا نہیں، اس کی بھی وجہ بتلانی ہے۔ کہا سن، جب تو میرے پاس پہلی دفعہ شکایت لے کر آئی تھی، خدا کی قسم میں نے اللہ کے دربار میں قسم اٹھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤ وہاں تک ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیوں گا۔ آج اس کا ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا، تیرے گھر کے مٹکے میں 2 گھونٹ میرا حق نہیں بنتا ہے۔ یہ کیسے انصاف پسند لوگ تھے۔ وہ ایک صحابی تھے طفیل ابن عمرو الدوسی، وہ پہاڑی میں رہتے تھے، بہت ساری بکریاں انہوں نے پال کے رکھی تھی۔ جب کسی صحابی کا قافلہ وہاں سے گزرتا تھا، یہ طفیل ابن عمرو الدوسی بکری ذبح کرتے تھے، مہمانی کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، عمر ابن الخطاب کا دور ہے، تو بکری ذبح کی، صحابہ کے سامنے پیش کی، ابھی کھائی نہیں گئی، اس سے پہلے ایک آدمی آیا، کہا آپ کی فلاں بکری کو فلانی پہاڑی سے بھیڑیا اچک کر لے گیا ہے۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا، اتنا زاروں قطار روئے۔ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا، ہمیں بھی ترس آ گیا، ایک ہمارے پیچھے ذبح ہو گئی، ایک وہ بھیڑیا اچک کر لے گیا، اس کی 2 بکریوں کا نقصان ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ بے تکلف بھی ہوتے، تو کسی نے کہا بھائی اتنا لمبا لشکر ہے، کنبا ہے، اتنی ساری بکریاں ہے، 2 اگر چلی گئی تو اس میں رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ کہا سنو، نہ میں اس بکری کو روتا ہوں جو بھیڑیا اچک کر لے گیا ہے، نہ اس بکری کو روتا ہوں جو تمہاری خدمت میں پیش کی ہے۔ کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا یہ جو خبر ملی ہے نا کہ بھیڑیا بکری کو اچک کر لے گیا ہے، میں نے اندازہ لگایا کہ فاروق اعظم کا انتقال ہو گیا ہے۔ فاروق کی حکومت ہو اور بھیڑیا بکری کو اچک کر لے جائے، میں نہیں مانتا۔
25 लाख مربع زمین پر حکمرانی تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. خود فرماتے تھے فرات دریا کے کنارے پر اگر ایک بکری بھی پیاسی مر جائے تو اس کا سوال بھی اللہ کے دربار میں فاروق سے لیا جائے گا. وہ بہت سے بادشاہ تو ایسے بھی آئے تکبیر اولا بھی قضا نہیں ہوئی. وہ ایک بادشاہ تھے بہت بڑے ولی بھی گزرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. انہوں کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا, 3 شرطیں لکھی تھی اور اتنی دنیا آئی تھی وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے. مولانا مناظر حسن گیلانی فرماتے 15,000 تو محدث تھے, 20,000 قاری تھے, 50,000 علماء تھے اور 80,000 ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے. ہوائی جہاز موٹر سائیکل کوئی وہ دور نہیں تھا, اتنی دنیا آئی تھی وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے. آج ہمارا یہ حال ہے, آنکھوں کے سامنے سے جنازہ جائے گا نا یہ وحشت آتی ہے, کاندھا بھی نہیں دیتے. وہ ایک آدمی تھا وہ قریب والی مسجد میں نماز نہیں دور والی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا. تو کسی نے بولا کہ کہاں بھائی تو یہ قریب والی چھوڑ کے اتنی دور مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جاتا ہے؟ کہا مجھے یہاں نہیں پڑھتا. کہا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مجھے یہاں ڈر لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا دیکھو نا مسجد میں ممبر کے اوپر ہی جنازہ لٹکا کے رکھا ہے, دیکھتا ہوں میری جان نکل جاتی. جنازہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے, موت کے جھٹکے سے ڈر نہیں لگتا. انہوں نے وصیت نامہ لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے دوسری شرط یہ لکھی میری نماز جنازہ وہی آدمی پڑھا سکتا ہے, ادھر ادھر کوئی نہیں پڑھا سکتا. وہی آدمی پڑھائے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط ولی وہ لکھ کے چلا گیا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی پرائی لڑکی پر نظر نہ پڑی ہو. تھوڑی دیر کے بعد وصیت نامہ پڑھا جاتا ہے. آؤ جس کے اندر یہ تینوں شرطیں نا, آؤ پہلی صف میں نماز پڑھاؤ. شام ہو گئی کوئی آگے نہیں آیا. سچائی کا دور تھا نا. آج دیکھو ایسا وصیت نامہ لکھو سب سے پہلے چھلانگ لگا کے وہی جائے گا جس نے فجر پڑھی نہیں ہوگی. ارے چلو پڑھا لو, بہت بڑا ولی ہے, اخبار میں فوٹو تو چھپے گا. کاروبار میں جھوٹ, رات دن جھوٹ. اللہ کے نبی سے پوچھا کیا آپ کا امتی بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں. آپ کا امتی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرا امتی جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا. سچائی کا دور تھا. وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے. شام ہوئی, ایک جوان پہلی سب سے آگے آیا, کفن سے چہرے سے کفن ہٹایا, گرم گرم آنسو بہے اور فرمانے لگا او خواجہ میں جانتا ہوں تو کس کے لیے شرطیں لکھ کر گیا ہے. میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری ہے, میرا راز صرف میرا اللہ جانتا تھا, میرا خواجہ جانتا تھا. تو دنیا سے چلا گیا, تو نے مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر دیا. ارے او خواجہ تیرا جنازہ میں نہ پڑھا ہوں, پڑھانے والا کوئی نہیں, میں پڑھاتا ہوں, میرا راز کوئی نہیں. پھر سارے لوگوں سے کہنے لگا ارے او لوگوں صفے بناؤ, خدا کی قسم تینوں شرطیں میرے اندر موجود ہیں. ایمانداری سے بات کرتا ہوں, اتنے بڑے محدث قرا حضرات مفتیان کرام علماء کرام کا لشکر ٹیم ہے, ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر یہ شرط نہیں ہو سکتی. اور آپ سوچتے ہوں گے کہ کوئی کسی خانقاہ کا سجادہ نشین ہوگا, کسی علاقے کا پیر ہوگا, کسی مدرسے کا شیخ الحدیث ہوگا. نہیں, جس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا وصیت نامہ لکھ کر گئے, اسی دن دلی کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والے خواجہ شمس الدین التمش تھے. بادشاہ ہے, کبھی تکبیر اولا قضا نہیں ہوئی. بادشاہ ہے, کبھی پرائی لڑکی پر نظر نہیں پڑی. بادشاہ ہے, کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی. مسلمانوں اندازہ لگاؤ جب بادشاہ کا یہ حال ہے رعایا کیسی ہوں گی. جو بھی مرتا ہوگا سیدھا جنت میں جاتا. اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے
جس نے امور سلطنت کو انصاف کے ساتھ انجام دیا، کل کوئی سایہ نہیں، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ دوسرا وہ خوش نصیب آدمی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے، جوانی صرف آوارگی کا نام نہیں ہے، جوانی صرف چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جب قبر میں 3 سوال ہوں گے منکر نکیر کی طرف سے، بتاؤ تمہارا رب کون تھا، بتاؤ تمہارا پیغمبر کون تھا، بتاؤ تمہارا مذہب کون سا تھا۔ 3 سوال قبر میں، 4 سوال رب کے دربار میں ہوں گے۔ پہلا سوال اپنے علم پر کتنا عمل کیا، دوسرا سوال بتاؤ زندگی کہاں کیسے گزاری، تیسرا سوال جوانی کیسے گزری، اور چوتھا سوال کہاں سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جوانی تھی، خواہشات کا ہجوم تھا، تمنائے عروج پر تھی، لیکن یہ رات کی تاریکی دنیا سوئی ہوئی تھی۔ اس نے مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا، آنسوؤں کا خراج پیش کیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے، الشاب التائب حبیب اللہ، وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے۔ بہترین جوان وہ ہے جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کرے، بدترین بوڑھے وہ حدیث پاک میں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کرے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جو عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوگا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ جوان وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ ایک نماز ختم ہو گئی، ایسا اضطراب اور ایسی بے چینی ہے، کب دوسری نماز کا وقت آ جائے اور میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رہتے ہی مسجد میں تھے۔ سعید ابن المسیب نابینا تھے، 40 برس تک تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوئی۔ کتنے برس؟ 40 برس۔ جب اسی وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر۔ جس طرح یہ کبوتر مسجدوں میں رہتے، سعید ابن المسیب اسی لقب سے پہچانے جاتے تھے، حمامۃ المسجد، مسجد کا کبوتر۔ جب ایام حرہ میں یزید نے ظلم کیا، مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کو بھی اجاڑنا چاہا۔ یہ 3 دن تاریخ اسلام میں ایسے آئے ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں اس کے گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ 3 دن تک ایسے ہی تاریخ اسلام میں ایسے دن آئے ہیں، مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ سعید ابن المسیب پریشان ہے، اذان کا وقت ہوگا تو مجھے مسجد تک کون لے جائے گا، اذان تو ہوگی نہیں، میں آنکھوں سے معذور ہوں، مجھے وہاں تک کون لے جائے گا۔ ایک وہ یزید کا سپاہی پکڑ کے وہاں سعید ابن المسیب کو لے گئے۔ سعید ابن المسیب فرماتے گنبد خضرا کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، جب بھی اذان اور اقامت کا وقت ہوتا تھا، فلم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا سے مجھے اذان کی بھی آواز سنائی دیتی تھی، اقامت کی بھی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجیے میں کروں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کن امامن، جا امام بن جا۔ کہا انی لا استطیع، میرے اندر اس کی استطاعت نہیں ہے، مزدور کرتا ہوں، 5 وقت مسجد میں پابندی سے آنا یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دوسرے نمبر پر فرمایا کن مؤذن، جا مؤذن بن جا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا قم بحذاء الامام، پابندی کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا بن جا۔ اگر ان 3 جنت میں جانے کی آرزو ہے، اور جنت میں جانے کی آرزو کس کی نہیں ہوتی ہے، اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو فارمولا میرے نبی نے بتلایا کہ ان 3 کاموں میں سے ایک کام، امام نہیں بن سکتے چلو، مؤذن نہیں بن سکتے چلو چھوڑو، لیکن 5 وقت امام کے پیچھے پابندی کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ ہم تو مسجد میں جاتے ہیں تب بھی منٹیں گنتے، کتنے منٹ ہو گئی۔ وہاں امام حسین نے کربلا کے میدان میں لاشیں نہیں گنی، وہاں عصر کی وقت کا تیمم کیا، اگر نہ بھی پڑھتے تو کیا فرق پڑتا، جنت کے نوجوانوں کے سرداری کا تاج پہنا کر گئے تھے اللہ کے نبی۔ کہا نہیں پھر پیغام ادھورا جائے گا، وہاں بھی تیمم کر کے نماز پڑھی۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا اور پھڑپھڑاتا ہے کوئی راستہ ملا آزاد ہو جائے۔ خیر الاماکن،
بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہے، وشر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ مسجدوں کی رفعت، مسجدوں کی عظمت، مسجدوں میں قیام کرنے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے جو مسجدوں کی میکھیں ہوا کرتی ہے، جس طرح لکڑی کے اندر کل ٹھک جاتا ہے یہ مسجدوں میں ٹھکے رہتے، جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، مشکات شریف کی روایت ہے اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال پوچھنے ان کے گھر جاتے۔ بہت بڑے ولی گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی غنیت الطالبین، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، صفحہ 1059 سے 1064، انہوں نے بے نمازی کی جو وعید لکھی ہے، اذا مات، جب بے نماز مر جائے، فلا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین، اماموں کا امام ہے، پیروں کا پیر ہے، ولیوں کا ولی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ کی عدالت لگیں گی، آواز آئیں گی سارے کے سارے میرے سامنے سجدہ کرو۔ ارے قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، اور نور دیکھنے والوں میرے سامنے سجدہ کرو۔ دنیا کے بے نمازی جب سجدہ کرنے جائیں گے اللہ کا قرآن گواہ ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتا چل جائے گا یہ ہے وہ 5 وقت کے باغی۔ اذان ہوتی تھی یہ اپنے چیٹنگ میں لگا رہتا، اذان ہوتی تھی طرح طرح کی بکواس نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ چل رہا ہو عدالت میں اور حاضری کی نوٹس آ جائے اور وہ کہے نہیں میں حاضر نہیں ہوتا، آج کی عدالتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے۔ جو رب اتنی نعمتیں دینے کے بعد دن میں 5 وقت بلاتا ہے اور اگر ہم نہیں جاتے تو کیا ہم مجرم نہیں بنے؟ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ ٹھوکریں لگتی ہے، ٹکریں لگتی ہے، مسجد کو آتا ہوں، نابینا ہوں، معذور ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں ہی نماز پڑھ لوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی 10 قدم دور نہیں گئے تھے کہ جبرائیل امین تشریف لائے، کہا آپ نے ان کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی؟ کہا ہاں دے دی۔ کہا کیوں دی؟ ان کی وجہ سے تو دوسروں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ پھر پوچھا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہاں سنتا ہوں۔ کہا پھر مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ اب ہلکا سا سر درد، نماز چھوڑ دیں گے، جماعت چھوڑ دیں گے۔ 7 قسم کے لوگ ایسے میرے نبی نے فرمایا جب ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا ابھی رشتہ دار ہاتھ جھاڑ کے گھر میں بھی نہیں پہنچے ہوں گے، اللہ کا قہر ٹوٹے گا، ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ ان 7 میں ایک وہ ہے جو جان بوجھ کر جماعت چھوڑ دیتا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا، شیر خدا علی مرتضی اس حدیث کے راوی ہے، فَاذْهَبُوا فَانبُشُوا قُبُورَهُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، جاؤ قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، جو میں نے کہا ہے اگر تم ویسا نہ پاؤ تو پلٹ کر کہہ دینا محمد نے جھوٹ بولا تھا۔ کہ 7 قسم کے گناہ ایسے جس کے کرنے والے جب قبر میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ آج ہمیں خوف ہی کہاں ہے؟ نہ قبر کا خوف ہے، نہ موت کے جھٹکے کا خوف ہے۔ دنیا ہر ایک کو پیاری ہے، نماز کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، آخرت کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، دنیا ہر ایک کو بٹورنی ہے، چاہے فتویٰ بدل جائے، چاہے مسائل بدل جائے، چاہے کتابیں بدل جائے، بس ہمارے دامن میں پیسے آنے چاہیے پیسے۔ ارے ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں، ساری دنیا کا سونا چاندی اکٹھا ایک طرف رکھو، خدا کی قسم مولانا حسین احمد مدنی کی قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، ساری زندگی کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا،
تم 3-4 دن عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر اپنی مستورات کو دعوت دو کہ بھائی نماز پڑھی، 3-4 دن میں تمہاری اولاد، تمہارے گھر والے سب تنگ آ جائیں گے، کہیں گے تو اپنی قبر کی فکر کر، ہمیں اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی قبر بنانی ہے۔ یہ موبائل دے دیا نا، ناس کر دیا، نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ایسا طوفان بدتمیزی، ایسی بدماشی پھیلی ہوئی ہے، یقین کے ساتھ ایک خاندان کی عورتیں اسی خاندان کے مردوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ گھر گھر نہیں رہا، علاقہ علاقہ نہیں رہا، زنا کے اڈے بنے ہوئے۔ آج کا جوان چوکوں موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو آوارہ کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں اگر گزری ہوئی لڑکی کو اگر دیکھتا ہوں، میری بہن گھر میں میرے دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہے۔ نہیں، یہ ذہنی دھوکہ ہے۔ تو نظر آوارہ کرے گا، اس کا خمیازہ تیری ماں اور تیری بہن بھگتی تھی۔ گندم بو گندم پاؤں گے، چاول بو چاول۔ یہ اٹل قانون ہے، مکافات عمل۔ اگر نظریں آوارہ کی تو یہ پلٹ کر تمہاری گھر کی دہلیز پر آ کر رکیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو کیسا طوفان بدتمیزی پھیلا؟ معصوم بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، فلمیں دکھا دکھا کر، ٹی وی دکھا دکھا کر سب بچیوں کو بے شرم بنا دیا۔ ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، کیا ضرورت ہے گھر میں مستورات کو موبائل کی؟ ضرورت تو سادے فون سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاتھوں سے فلم کی سیڑیاں چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن دو، قرآن سالوں سال بیت جاتے، گرد و غبار اڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ 95% لوگ نماز نہیں، 95% مستورات نماز نہیں پڑھتی۔ ان اول ما یحاسب یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ تو نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا، ایک نماز ختم ہوئی، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، اللہ کے نبی فرشتوں سے فرماتے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو دیکھو ظہر ختم ہو گئی، عصر کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ فکر کرو گے نماز کی؟ ارے بولو زور سے انشاءاللہ۔ تیسرا آدمی رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، کوئی سایہ نہیں، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ چوتھے وہ دو آدمی رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا الیہ، ملے اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوئے اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک آدمی کسی بستی کی طرف جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل، مشکات شریف کی روایت۔ فرشتے نے پوچھا اس انسان سے کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میرا ایک یار ہے، اسے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا تیرا اس سے ساتھ کوئی احسان ہے؟ کہا کوئی احسان نہیں۔ کہا تو نے اس سے کوئی قرض لیا ہے؟ کہا کوئی قرض نہیں۔ کہا دودھ خون کا رشتہ ہے؟ کہا کوئی رشتہ نہیں۔ کہا پھر کیوں ملنے جا رہا ہے؟ کہا صرف اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ کہنے لگا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، انسان کی شکل میں آئے، اگر تیری یہ نیت ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جا، اللہ نے تجھے بھی بخشا، تیرے یار کو بھی بخشا۔ آج محبت نہیں رہی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ دین کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ کہا دین کا مضبوط عمل محبت ہے، محبت۔ کتنے فرقے ہو گئے دیکھو۔ بر صغیر ہند و پاک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد سب سے پہلے ان کی یہ ناپاک سازش تھی کہ مسلمانوں کو فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ آج ہر انسان نفرت کی آگ جلاتا ہے، اسلام کا نہیں بلکہ صرف اپنے فرقے کا جھنڈا لہرا کر دنیا پر پنپنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک عام آدمی پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک عام آدمی کو کئی لوگ کھینچ رہے کہ ادھر آؤ ہم سچے، وہ کہتا ہے ادھر آؤ ہم سچے، وہ پھر پریشان ہو جاتا ہے، نتیجہ کیا نکلے؟ وہ دین سے بیزار ہو جاتا ہے کہ سارے ہی جھوٹے ہیں۔ کسی آدمی سے کسی نے پوچھا بھائی تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا تھا۔ کہا تمہارے والدین کا مذہب کیا تھا؟ کہا وہی ہے جو ان کے والدین کا تھا۔ کہا ان کے والدین کا مذہب کیا تھا؟ کہا وہی جو مدینے سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ، یہ جماعت، یہ نفرتیں بعد میں بنی۔ سارے لوگ ایک ہی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے فرقہ کیا،
پھر تشدد پر ابھارا، پھر ان کے ہاتھوں میں ہتھیار دیے۔ آج مسلمان کو غیروں سے جتنا خطرہ نہیں اتنا مسلمان کو مسلمان سے ہے کہ آپس میں دست و گریبان ہے۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دے اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کی، محبت فرقے نہ دیکھی، انسانیت کو نظر، انسانیت کو سامنے رکھا، صرف مذہب کو دیکھ کر اگر اس سے محبت کی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ پانچواں وہ آدمی، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کسی حسین خوبصورت لڑکی نے اس کو دعوت زنا دی اور اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا، اس کی بھیجی ہوئی پیش کی ہوئی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس نے لب کھولے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر لگتا ہے، کل کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ایسا پاک دامن آدمی جس نے اپنی خواہشات پر قدغن لگائی، جس نے اپنی خواہشات پر بند باندھے، اپنی آنکھوں میں حیا کا سرما لگایا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنی نظروں کو آوارہ نہ کیا۔ میرے نبی نے فرمایا دو چیزوں کی اگر حفاظت کرو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ۔ زنا نہ چڑھائے، حیا کی قبا تار تار ہے، شرافت کسی ویرانے میں جا کے ہچکیاں لے رہی ہے، تقدس کی قبا تار تار ہے۔ یہ وہی دور ہے میرے نبی نے جس کی نشاندہی فرمائی، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ ارے چہرے تو پچھلی قومیں کی بھی بگاڑ دی اللہ تعالیٰ نے، کہا تھا نا سنیچر کو مچھلیاں نہ پکڑنا، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کے سامنے ترکیبیں چلائی، اللہ کا عذاب آیا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ارے وہ کتنی طاقتور قوم تھی، 500 من کا پتھر ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتی تھی، جس کو بھی لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہ بگڑتا تھا۔ اللہ کا حکم آیا سنیچر کو مچھلیاں نہ پکڑنا، انہوں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ رات کو سوئے بڑے قداور جوان تھے، رات کو سوئے بڑے حسین جوان تھے، اللہ کا قرآن کہتا ہے صبح کو اٹھے اللہ نے ساروں کو بندر خنزیر بنا دیا۔ جو خدا ماں کے پیٹ میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں خربوں شکلیں بنا سکتا ہے، کیا وہ باہر بگاڑنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ تو میرے نبی نے وہاں طائف کے میدان میں اٹھنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے دعا مانگی، مولا قیامت میں پوچھ لینا لیکن دنیا میں میری امت کے چہرے نہ بگاڑنا، ورنہ کون سی بدمعاشی ایسی ہے جو اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا۔ ایک عورت 1-2 نہیں 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی ہے، 1-2 کو نہیں 4 مردوں کو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا ایک عورت کے بارے میں جب جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ کہے گی نہیں مالک میرے باپ کو بلایا جائے، اس کے باپ کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، جن گناہوں کی پاداش میں آج میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے، اس نے دینی معاملے میں میری رہبری نہیں کی۔ وہ باپ کیا جواب دے گا جو اپنی بیٹی کی ہر خواہش کو پورا کرتا رہا لیکن اس نے دینی معاملے میں اس کی تربیت نہیں کی؟ اللہ کا حکم آئے گا اس کو بھی پکڑو اس کے باپ کو بھی پکڑو، دونوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کی غیرت تھی جب میں بے پرد ہو کر اپنے ہونٹوں پر حیا کی لالی سجا کر نیم اوریا لباس پہن کر جب بازار میں نکلتی تھی کیا اس کی غیرت کا جنازہ نہیں نکلتا تھا؟ اس نے مجھے کبھی جھنجھوڑا تھا؟ اس نے مجھے کبھی روکا تھا؟
اگر یہ مجھے روکتا ٹوکتا جھنجھوڑتا تو میں اتنی آوارہ نہ بنتی۔ اللہ وہ بھائی کیا جواب دے گا جو خود چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو تسکین دیتا ہے اور خود یہ سوچتا ہے کہ گھر میں دوسروں کی نظروں سے میری بہن محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، تینوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گی نہیں مالک نہیں، میرے شوہر کو بلایا جائے۔ شوہر کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا شوہر ہے، میں اس کی گھر والی تھی، اس کی اطاعت میرے اوپر لازم تھی۔ طلاق کی دھمکی ایک ایسی چیز جس کے پاس تھی، وہ جو مرضی چاہتا مجھ سے منوا لیتا، یار اپنے رنگ میں مجھے ڈھال سکتا تھا۔ ماں باپ کے گھر میں میری زندگی جیسی گزر چکی تھی، لیکن یہ مجھے اپنا رنگ دے سکتا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنی بیوی کی باہوں میں باہیں ڈال کر پارکوں میں گھومتا ہے اور اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کو پکنک پر چائے پر بلا کر اپنی بیوی کو بے پردہ سامنے بٹھا کر اپنے دوستوں سے پوچھتا ہو بتاؤ بھابھی کیسی ہے، جو اپنے دوستوں سے اپنی بیوی کی حسن کی داد مانگتا ہے، وہ بے غیرت خاوند کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو اور اس کے شوہر کو بھی پکڑو، چاروں کو جہنم میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بلایا جائے۔ بیٹے کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گی مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں، میرے سینے میں تو نے تڑپتی ہوئی ممتا رکھی، اس کا ایک آنسو میری زندگی کو بے قرار کر دیتا تھا۔ آج اگر وہ کہتا اماں تو نماز کیوں نہیں پڑھتی، میں تیرے ہاتھ کی چپاتی نہیں کھاتا، اماں تو بے پردہ ہو کر بازار میں کیوں جاتی ہے، میں تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاتا، مالک کیا میں اپنے بچے کے رضا کے لیے کیا اپنا مزاج نہ بدلتی؟ آج جن گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ میرا بیٹا بھی ہے۔ وہ بیٹا کیا جواب دے گا جس نے اپنے ہر خواہش کو ماں سے پورا کروایا لیکن دینی معاملے میں اپنے ماں باپ سے کوئی گفتگو نہیں کی؟ اللہ کا حکم آئے گا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو بھی پکڑو، اس کے شوہر کو بھی پکڑو، اس کے بیٹے کو بھی پکڑو، پانچوں کو جہنم میں لے جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جاتی۔ روٹی پکانے والی مشین نہ سمجھو انہیں دین دو، دین فاطمہ کی سیرت پڑھاؤ، فاطمہ کا لباس بتلاؤ، ان کا لباس دیکھو کیسا لباس ہے کہ کیسی بے پرد ہو کر بازار میں نکلتی ہے، کیسی طوفان بدتمیزی اور بدمعاشی پھیلی ہوئی ہے۔ فاطمہ کا لباس کیسی حیا تھی۔ فاطمہ الزہرا نے شیر خدا علی مرتضی سے فرمایا تھا میرا انتقال اگر دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ شیر خدا علی مرتضی نے پوچھا کیوں؟ کہا خدا کی قسم کبھی کسی پرائے آدمی کی میرے چہرے پر نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی اجنبی کی نظر پڑے۔ تو یہ تعلیم دی گئی ہے اور قصور ان کا نہیں ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں قصور ہمارا ہے۔ آج جن گناہوں کی جن گناہ جس راہ پر یہ لگی ہوئی ہے اور مستورات گھر کے بچے، قصور ان کا نہیں، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان پر قدغن پابندی نہیں لگائی۔ اب بہت دور نکل چکا ہے یہ معاملہ، دیکھتے نہیں ہو تم روزانہ اخباروں میں آتا ہے فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ معاشرہ جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے۔ علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا ہے، ایک نوجوان تھا، کپڑے کی دکان پر تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک لڑکی، ایک عورت وہاں اس دکان پر گئی۔ جب اس عورت کی اس جوان پر نظر پڑی تو دیکھتے ہی عشق کی دیوار کھڑی ہو گئی، ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے۔ مالک کے دکان سے کہا گٹھڑی بھاری ہو گئی ہے، میں نہیں لے جا سکتی، اس جوان کو میرے ہمراہ کر دو۔ مالک کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس جوان کو گورے چٹے خوبصورت کو اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ جب گھر گئی اس کی نیت میں فساد تھا، سارے دروازے مقفل کر دیے، حیا سوس لباس بھی اتار دیا اور اس جوان کو دعوت زنا دی۔ وہ صرف چہرے کا اجلا نہیں تھا، من کا بھی بڑا اجلا تھا۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی طرف کھینچنے، اپنی خواہشات پوری کرانے کے ہر جتن کیے، لیکن وہ جوان کہنے لگا میں تیری خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اب تک تو بچتا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں۔ اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے۔ اس عورت نے راستہ بتایا، وہ اندر گیا، پاخانہ کیا، سارا جسم پر مل دیا۔ جب باہر آیا اس کے جسم سے بدبو پھوٹنے لگی، اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا۔ اس نے کہا دروازے کھول دو، یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ وہ جوان باہر نکل رہا تھا تو وہ دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا۔ کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جنسی خواہش سے محفوظ ہو۔
اس کا نام تھا مغیرہ. مغیرہ باہر ایک نہر تھی، وہاں اس نے غسل کیا. لکھا ہے، یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے، جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. جب وہ مرا، جس قبر کی مٹی میں اس کو دفن کیا گیا، اس مٹی سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. پھر اس کا نام پڑ گیا مغیرہ مشکی. یہ وہ بندہ ہے جس نے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو اللہ کی رضا کے لیے مسترد کر دیا تھا. آج وہ مر گیا لیکن اس کے قبر سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. آج ہم کس راہ پر کھڑے ہوئے، ہر آدمی اپنا گریبان جھانک کے دیکھے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. کسی سے کیا گلا ہے؟ ہر آدمی اپنا خاندان، اپنا گھر دیکھے. ایک ہی گھر کے ایک کمرے میں ایک بھائی اجنبی لڑکی سے بات کرتا ہے، اسی گھر کے دوسرے کمرے میں اس کی بہن اجنبی آدمی سے بات کرتی ہے. کیا یہ ماحول نہیں ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے یہی ماحول ہے. انہوں نے یہ اسکیم اسرائیل نے قرآن نہ جلاؤ، یہ بہت دشوار ہے، انہیں ہاتھ میں موبائل پکڑا دو، یہ ایسے ہی دور ہو جائیں گے. رمضان میں بھی کیا، بہت دور کی بات، روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت. سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ، سورہ رحمان، یہ کیسی اللہ نے کیسا منظر بیان، 29واں 30واں پارہ سارا قیامت کا منظر کھول کے رکھ دیا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اللہ نے قرآن نے کہا چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ پیچھے سے گزار کر نامہ اعمال پکڑاؤں گا. یہ قرآن میں نہیں ہے. پھر اللہ کہے گا اقرا کتابک، میں فیصلہ نہیں کرتا، چل تجھے خود جج بناتا ہوں، تو خود تیرا نامہ اعمال پڑھ، کہیں میرے فرشتے نے کوئی غلط تو نہیں لکھ دیا. پھر تو خود فیصلہ کر، تو جنتی ہے دوزخی ہے. 6666 جتنی رحمت کی اور صراط مستقیم پر رہبری کی جتنی چیزیں مذہب اسلام میں، کسی مذہب میں یہ چیزیں نہیں ہیں. 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ، 6666 قرآن کی آیت. ہمارے پاس کون سا جوہر نہیں ہے، ہمارے پاس کون سی دولت نہیں ہے. ارے نیت کرو انشاءاللہ روزانہ پابندی سے قرآن پڑھیں گے. قرآن پڑھو، یہ باطل میں نور اترے گا، باطن میں نور، یہ سارے باطل گھٹ جائیں گا، حق کی آواز آئیں گی، اللہ تعالیٰ کا پیار عشق ملے گا، حضور کی سنتوں سے عشق نصیب ہوگا، قرآن کا نور اترے گا، کوئی صحیح منہج اور کوئی صحیح راستہ ذہن میں آئے گا، یہ سارے فسادی ذہن ختم ہو جائیں گے. انہیں تاکچوں کی زینت نہ بنا، مردے کی، وہ بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے، سورہ یاسین پڑھ کے دم کرتے چلو آسانی سے روح نکل جائے. کیا یہ مردوں کے لیے اتارا گیا ہے؟ تو زندہ لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے. کسی کو جن بوجھ پریشان کرتا ہے تو سورہ یاسین، کوئی دو رائے نہیں، قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی ناری مخلوق نہیں ٹھہر سکتی. کیا اس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا تھا؟ پی ایچ ڈی کی، ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنا، بڑا انجینئر بنا، ارے تحیت کا ترجمہ نہیں آتا. باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جنازے کی دعا نہیں جانتا. کتنی محرومی بدقسمتی کی بات ہے، ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کو دعا نہیں آتی جنازے کی. کتنے جوان ہیں، کس کو آتی ہے جنازے کی دعا؟ سکھا ہی نہیں، آتا ہی نہیں، کبھی ضرورت ہی نہیں سمجھا اس کو. چار دن تمہارا بچہ اسکول نہیں جائے گا نا، وہاں ٹیچر قدموں میں گر جاؤں گے، معاف کر دینا اپلیکیشن دینا بھول گئے. 40 دن تک مدرسے میں نہیں آتا، وہاں چلتا ہے، سب چلتا ہے. عورتوں میں دین پہنچاؤ، دین، تعلیم کا ماحول بناؤ گھر میں، ورنہ کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان کے ساتھ جائے گا بھی کہ نہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے پڑھتے موت نہیں آئے گی، ادھر جنازہ اٹھے گا، ادھر اس کو موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر اس کے منہ سے گانا نکلے گا. رات کو سوتا ہے تکیے کے سامنے گانا لگا کے سو جاتا ہے، 2-3 بجے اس کی آنکھ کھلتی، 50 گانے تو ہو جاتے اس کے. پہلے کیسا ماحول تھا، قرآن سنتے سنتے لوگ سویا کرتے تھے، اٹھ سے قرآن سنتے تھے، یا گانے گاتے گاتے سو جاتے، گاتے گاتے ہی اٹھتے. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ.
کسی حسین جمیل خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی، اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کی دعوت کو مسترد کر دیا، میرے نبی کا فرمان ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ چھٹا وہ آدمی ہے رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، اتنا مخفی صدقہ کیا دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ صحابہ نے فرمایا آگ، کہا نہیں، کہا پانی، کہا نہیں، ہوا، کہا نہیں، کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے طاقتور چیز صدقہ ہے، صدقہ، مومن کے دائیں ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ گھسی پرانی 10 کی نوٹ بھی دیں گے نا مسجد میں تب بھی شور مچائیں گے، پھر ایسا حکم چلائیں گے امام اور مؤذن پر جیسے کہ یہ مسجد کے غلام نہ ہو بلکہ ان کی دہلیز کے نوکر ہو۔ پرانے زمانے میں کیسے لوگ گزرے، نابینا کو دیتے تھے تو گفتگو نہیں فرماتے تھے، اور بینا کو دیتے تھے تو سونے چاندی کی گٹھڑی باندھ کے بارے میں پھینک دیتے تھے۔ تاریک رات میں کالی پہاڑی پر کالی چونٹی کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے اس سے بھی باریک ریاکاری کی شکل ہے، شیطان نہیں بچنے دیتا ایمان کو۔ رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ کی ولیہ گزری، اس کے ڈیرے پہ بہت سارے مہمان آتے تھے۔ ایک دفعہ 4-5 مہمان آئے، خادمہ سے پوچھا کھانے کو کیا ہے؟ کہا صرف ایک روٹی ہے، ایک روٹی۔ کہا جاؤ خیرات کر دو اس کو بھی۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ مزید روٹیاں اکٹھی کر کے مہمانوں کو کھلایا جائے، وہ ایک تھی وہی کہا اس کو بھی خیرات کر دو، وہ ایک تھی وہ بھی دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، رابعہ بصریہ نے پوچھا من دقل باب، دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ دروازہ کھولا گیا، وہ ایک خادم آیا، وہ ایک تشت لے کر آیا، اس پر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا، کپڑے کو ہٹایا اور پھر دیکھا تو کہا اس میں 5 روٹیاں ہیں۔ کہا نہیں نہیں تیرے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا تو غلطی سے یہاں آ گیا ہے، اس کو بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا من دقل باب، اس کو وہ اندر آیا، کپڑا ہٹایا، تشت وہ گینی روٹیاں ساتھ تھی، کہا نہیں نہیں تو بھی غلطی سے یہاں آ گیا ہے، تیرے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا تو یہاں آ گیا ہے، اس کو بھی بھگا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک تیسرا آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، کہا من علی الباب، دروازے پر کون ہے؟ وہ آیا، کپڑا ہٹایا، گینی 10، کہا یہ ہماری ہے۔ وہ خادمہ کہنے لگی پہلے تو بھی تو کہتے یہ ہماری ہے۔ کہا نہیں پہلے تھی 5 پھر تھی 7، میرا ایمان ہے اللہ کے قرآن پر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں 1 دیتا ہے میں 10 بنا کر دیتا ہوں، میں اس کی بندی تبھی وصول کروں گی جب مجھے 10 دے گا۔ شیطان یہ ذہن بناتا ہے 2 کم ہو جائے گا، میرا رب کہتا ہے مجھے رب نہ کہنا اگر تمہارا کم ہوا تو۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا ان کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں صدقے کا کوئی ماحول نہیں، صدقہ دو، آنے والی مصیبتوں کو اللہ پہلے ہی ہٹا دیتا ہے۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، اتنا مخفی صدقہ کیا دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اور 7واں وہ آدمی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ہر وقت اس کے دل میں اللہ کا عشق و شوق و گداز ہو اور ہر وقت اس کی زبان پر اللہ اللہ کی تسبیح ہو، جو ذکر کرتا ہو، جو ذکر کی جس کے اندر عادت ہو، اللہ کے نام کی رٹ لگاتا ہو، کل کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ذاکر کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے جب میرا کوئی بندہ رات کی تنہائی میں علیحدگی میں دنیا سے کٹ کر، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر مصلی بچھا کر میرا قرآن پڑھتا ہے، مجھے اپنے بندے سے اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ یہ دولت ہمیں کہاں نصیب ہو؟ آج ہمیں ہوش نہیں ہے تو وہ فانی دنیا ہے جو کسی کی نہ بنی، ذکر نہیں کریں گے۔ وہ ایک پچھلے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا کسی زمین کو لے کر کسی سے جھگڑا چل رہا تھا،
قتل تک نوبت پہنچ گئی، مار کے دریا میں پھینک دیا، لاش تیرتی 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 کسی سنسان بستی کے کنارے پہنچی۔ وہ سرکاری کارندے تھے، انہوں نے نکالا، کہا بھائی تو مسلمان لگتا ہے، مسلمانوں کے حوالے کر دیا، لو اس کا کفن دفن کرو۔ لاوارث لاش ہے، امام صاحب کو بلایا، لاؤڈ اسپیکر کھولا، 2-2 4-4 آنا چندہ اکٹھا کیا، کفن خریدا، غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی، پھر دفن کر دیا۔ تیسرے دن پتا چلا جس کے کفن کا چندہ کیا تھا 40 کھیتوں کا مالک تھا۔ ہمیں کیا معلوم ہے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ یہی ذکر کام، یہی تسبیح، یہی قرآن کام آئے گا۔ ہمیں پتا ہے نماز جنازہ ملے گی بھی کہ نہیں، پتا ہے ہمیں کہ دفن ہونا ملے گا بھی کہ نہیں۔ سن 47 کی داستان نہیں پڑی، ہزاروں لوگوں کو نہ نماز جنازہ نہ ملی، نہ کفن ملا، نہ زمین میسر ہوئی، کتنے لوگوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسی دی۔ حکومت پہ ناز کرتے ہو، دولت پہ ناز کرتے ہو، دولت پہ فخر کرتے ہو کہ یہ چیز صرف ہمارے پاس اور کسی کے پاس نہیں۔ اس اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ کہیں گے مولا ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، تیرے نام کی رٹ لگایا کریں گے، تیرے نام کی تسبیح پڑھا کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، الہی اب کو دنیا میں بھیج دے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے، تیرے محبوب کے فرمان پہ عمل کیا کریں گے۔ آواز آتی ہے وقیل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ او ظالمو، تم نے میرے قرآن کی پرواہ نہ کی، میرے محبوب کے فرمان کی پرواہ نہ کی، اب تم مجھ سے رعایت مانگتے ہو، واپس دنیا میں جانا چاہتے ہو، تم مجھ سے رعایت ڈھونڈتے ہو۔ ارے تم نے میرا قرآن بلایا، جاؤ آج میں نے تمہیں بھی بلا دیا۔ کب سمجھیں گے ہم نفع نقصان کا فرق، آبادی بربادی کا فرق کب ہمیں محسوس ہوگا؟ لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر زنگ کا دور کر، ہر زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہے۔ دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ وہ بہت بڑے ولی تھے نا، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ، مجلس لگی ہوئی تھی، ابو علی سینا قلندر بہت بڑا فلسفی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دور بیت گیا جب اللہ والوں کی مجلس میں فلسفی آ کے بیٹھتے تھے، اب تو مادیت چھا گئی، روحانیت ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال فرماتے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ دور بت گیا، کو کیسا نورانی ماحول تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے نا ابو علی سینا قلندر فلسفی، وہ علامہ شبلی فرمانے لگے کہ ذکر اللہ کے بہت سارے فائدے ہیں، باطن میں نور اترتا ہے۔ تو وہ ابو علی سینا قلندر فلسفی کھڑا ہو گیا، کہا میں نہیں مانتا۔ کہا کیوں؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کی ذات مؤثر ہے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم کاغذ پر 100 دفعہ آگ لکھو، کاغذ جلتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر نام میں کیا رکھا ہے؟ 100 مرتبہ برف 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 پکارو زور زور سے، تمہاری زبان ٹھنڈی ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ بہت دلائل دیے لیکن پلے نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا۔ تو وہ علامہ شبلی فرمانے لگے تھک ہار کے، تجھ سے کیا بحث کروں، جا تو گدھا ہے۔ وہ چہرے کا رنگ پیلا آگ بگولے ہو گئے، اتنا بڑا مجمع ایک فلسفی مجھے گدھا کہہ دیا۔ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ کہا ابو علی سینا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے، کیا رب کے نام سے دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ ارے بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ صبح و شام ارے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تسبیح دو، چھین لو موبائل، لو بیٹا تسبیح پڑھ، درود پڑھواؤ، درود۔ تو محمد بن سلیمان الجزولی جا رہے تھے نا وہاں سے، عصر کا وقت تھا، وہ کنویں کے پاس پہنچے، ڈول رسی تھی نہیں، وہ پریشان ہوئے کہ پانی نکالنا ہے، وضو کرنا ہے، کیسے وضو کروں، پانی تو بہت گہرا ہے، ڈول رسی ہے نہیں میرے پاس۔
وہ ایک بچی آئی معصوم، کہنے لگی بوڑھے میاں بڑے پریشان ہو، کہاں بیٹی پانی نکالنا ہے، ڈول رسی ہے نہیں. کہا اس کے لیے ڈول رسی کی کیا ضرورت؟ کہا پھر وہ کیسے نکلے گا؟ وہ تھوک ڈالا اندر، فوراً اچھل کے کناروں پہ پانی آ گیا. کہا بیٹی تیرا ایسا کون سا خاص عمل ہے پانی بھی اوپر آ گیا؟ کہا میری ماں مجھے رات کو اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک میں حضور پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لوں. انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی درود پڑھنے میں لکھنے میں گزاروں گا. پھر مشہور زمانہ کتاب دلائل الخیرات کے نام سے تصنیف کی. علماء کا کہنا ہے جو اس کتاب کو باقاعدگی سے پڑھ لیتا اللہ خواب میں نبی کا دیدار نصیب کرتا ہے. یہ انوارات یہ ایسے نہیں مل جایا کرتے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے، بڑے مجاہدے کرنے پڑتے. صحابہ نے گردنیں کٹوائی، ہم پھونک مار کے جنت میں جانا کسی کے باپ کی جاگیر ہے؟ منبر و محراب پر جنت دوزخ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم تو جنت سے نکلے سیدھے جنت میں جائیں گے. ارے 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے، قرض یہ کان پہ بوجھل ہے. بلال حبشی نے اگر اتنا پوچھ لیا لاؤ مجھے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، مجھ سے چکیاں پسرائی گئی، ہاتھوں کے نقشے بدل گئے، لاؤ مجھ پر جتنا ظلم ہوا ہے اس کا حساب دو. دامن میں بتاؤ کسی کی ایک نیکی ایسی ہو جس کو ہم بلال حبشی کے سامنے پیش کر سکیں. عمار ابن یاسر نے اگر اپنی دکھ درد کہانی ہمارے سامنے پیش کی، اگر ہم سے حساب مانگا اور اپنا یہ قرض وصول کر کیا پیش کر سکتے ہیں؟ ناچ گانے کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا ہے؟ 1,29,000 ارے گردنیں کٹ گئی صحابہ کی، کلمہ نہیں چھوڑا. یہ عظمت تھی ان کے دل میں. وہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات ہے، بالوں سے پکڑ کر وہاں میدان میں لے آئے. ابو جہل ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، عمرو ابن ہشام ہے، امیہ ابن خلف ہے، سارے کافر وہاں کھڑے. ابو جہل کہنے لگا زنیرہ کلمہ چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے او ظالم تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرا ایک ہی فیصلہ ہے، کلمہ میرے خون کے ایک ایک قطرے میں رچ بس گیا ہے، کلمہ میرے جسم کے رگوں پہ میں بس گیا ہے، تو میرے جسم کا قیمہ کل منظور ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتی. وہ بڑا کمینہ انسان تھا، اس نے کہا اس کی آنکھیں نکال دو. یہ کسی کافر نے نیزہ مارا، آنکھیں نکال دی. زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے او ظالمو مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو خدا ماں کے پیٹ میں لاکھوں کروڑوں آنکھیں دینے پر قادر ہے وہ اسی میدان میں مجھے آنکھیں دینے پر بھی قادر ہے. وہ ابو جہل کہتا ہے پہرے دو، پہرے دیکھتے ہیں ہم بھی کون اس کے لیے آنکھیں لے کے آتا ہے. ساری رات پہرے دیے. جب صبح اذان کا وقت قریب ہوا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ اکبر. سارے کافر اکٹھے ہو گئے، دیکھتے کیا ماجرا ہے. کہا کیا ہوا؟ زنیرہ فرماتی ہے ظالموں پہلے جو آنکھیں تھی نا وہ صرف سامنے والی دیواریں نظر آتی تھی، اب کو اللہ نے جو آنکھیں بخشی ہے تو خدا کی قسم اتنا نور اترا ہے یہیں کھڑے کھڑے قیصر و کسریٰ کا محل دیکھ رہی ہوں. زنیرہ تجھے یہ آنکھیں کہاں سے ملی؟ فرماتی ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اس ذات نے بھی جو میرا بھی مالک ہے، تمہارا بھی مالک ہے، میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، میرا بھی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا ہے. ارے ہو ظالم ہو تم سارے کے سارے مجھے مارنے پہ آ جاؤ، میرا رب نہیں چاہتا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج ہمارا ایمان دیکھ، چائے کی پیالی پہ ایمان بیچ دیتے. یہ کلمے کی عظمت نہیں رہی. یہ کب آتا ہے؟ یہ 7 قسم کے لوگ ایسے نہیں گنوا دیے، اللہ ہمارا ان 7 میں کسی ایک میں بھی شمار کر لے بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ایسے ہی تھوڑا ہو جاتا ہے بولنے سے، اس کے لیے پھر عزم مصمم کرنا پڑتا ہے، ارادے کرنے، نیتوں میں پھر اخلاص لانا پڑتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. دنیا کا کام ہو چابی لے کے سو جاتا ہے، چابی لے کے اٹھتا ہے، پتا ہے نا کاروبار میں نفع ہے دکھتا ہے، لیکن نہیں جنت پر یقین نہیں ہے، دوزخ پہ یقین نہیں ہے کہ وہاں پھل بھی مل سکتے ڈنڈے بھی پڑ سکتے.
استثارے حضرات نیت کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایک نماز قضا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ ذکر کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ اپنی نظروں اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کریں گے، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ابھی انجیکشن لگوا کے آیا ہو۔ کہاں گئے تھے؟ لاجپور سے۔ آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی صحت دے، مسلسل سفر چل رہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا میرا آنا بھی قبول فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نعت کہاں سننا ہے کسی کو؟ نعت سنیں گے؟ کہاں بولتے ہیں؟ میں بیمار ہوں، اتنا چلا اتنا بڑا مجمع کریں گے، ارے سنیں گے نعت؟ ابھی بھی نہیں آؤ سر۔ جب لا الہ الا اللہ ہے آپ سب کو ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ زور سے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا کیا سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جو بلال حبشی ہے سرور دی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے، ظلم ہوئے جس نے ان پر سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، ظلم ہوئے جس نے ان پر سینے پر رکھا پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی، اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی،
بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل عمر کا بول اٹھا جا. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے. بت کھانے ہیں ہر راہ ہے میرے نبی ہے جب آئے کہنے لگے مخلوق خدا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله فافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. مولا کریم ہمارا یہاں بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما. یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کروایا، یا اللہ جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جس لائن سے اللہ جتنا حصہ لگایا، یا اللہ ان کے کاروبار میں خوب برکت نصیب فرما. یا اللہ اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما. جو علماء اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ انہیں علم کا بان پن عطا فرما. اشاعت دین کے لیے اللہ ان علماء کو پوری دنیا میں قبول فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ پریشان حال ہے، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، یا اللہ تو ان کے لیے راہیں کھول دے. یا اللہ جو کاروبار کے لائن سے، یا اللہ اپنی اولاد کی پریشانی، یا اللہ اپنی اولاد کی نافرمانی کے لائن سے، یا اللہ بزنس جاب کو لے کر، یا اللہ جو جوان جو یا اللہ بزرگ پریشان ہے، اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. قبل اس کے کہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائے، یا اللہ تیری بارگاہ میں رضا نصیب فرما. یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ یا اللہ ہمیں غسل دے، غسل توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قبل اس کے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے، تقوی کا پوشاک پہننے کی توفیق نصیب فرما. علم ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اللہ 56-57 اسلامی حکومتیں ہے، پوری دنیا کی آبادی 6.25 ارب ہے. یا اللہ ان میں سے 1.40 کروڑ تیرا نام لینے والے مسلمان ہے. یا اللہ لیکن جہاں کہیں ہم دیکھتے قابل قندار آذربائیجان، موصل بغداد غزہ کشمیر شام فلسطین، یا اللہ مسلمان یا اللہ ظلم و ستم کا شکار بنا ہوا ہے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو درست فرما. یا اللہ تو ہمارا کفیل بن جا، معین و مددگار بن جا. یا اللہ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. One.